الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 3 سفر المظفر 1442 ہجری 21 ستمبر 2020 یوم الاثنین دوشنبہ پیر منڈے۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پارہ پہلا ہے الف لام میم، سورۃ البقرہ پہلی سورہ، اس کی آیت نمبر 21۔ اس کے پہلے آپ نے خلق کے بارے میں سنا، خلقکم، آگے ارشاد ہو رہا ہے والذین من قبلکم، صرف خلقکم نہیں، صرف تمہیں ہی تخلیق نہیں فرمایا، والذین من قبلکم، جو کچھ تم سے پہلے گزری جتنی قومیں ہیں، جو تمہاری نسلیں، جو تمہارے خاندان، تمہارے آباء و اجداد، جو کچھ بھی تخلیق ہوا سب کچھ کا خالق میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا کو بنانے والا، ان کی تخلیق فرمانے والا تمہارا رب میں ہوں۔ صرف تمہیں ہی نہیں تخلیق کی، تم جو آج اپنی نسلوں پر فخر کرتے ہو کہ میں فلاں کی نسل سے ہوں، میرا باپ وہ تھا، میرے دادا وہ تھے، فلاں سردار ہمارے آباء و اجداد میں سے رہے، فلاں بادشاہ ہمارے آباء و اجداد میں سے تھے، جو تم اپنے نسلوں پر فخر کر رہے ہو، جو اپنے گزرے ہو کی باتوں کو، ان کے قصوں کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، انہیں کس نے بنایا؟ ان کی بھی تخلیق کرنے والا میں ہوں۔ خلقکم والذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جو بنے، جو کچھ جو لوگ آ کر گئے، ان سب کی تخلیق کرنے والا، ان سب کا خالق میں ہوں۔ جب یہ مانتے ہو، اچھا یہ پوچھا جائے ان سے تو پوچھتے پر کہتے بھی تھے کہ اللہ نے ہی ہمیں بنایا، اللہ نے ہی ہمارے باپ داداؤں کو بنایا۔ جب مانتے ہو، بس گڑبڑ کہا کرتے تھے کہ یہ فلاں چیز یہ بت کرے گا، فلاں چیز وہ بت کرے گا، فلاں کا خالق ہوا، یہ سب شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو جب مانتے ہو کہ سب کا خالق اللہ عز و جل، تو اس کی وحدانیت پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ سارے بتوں کو، سارے جھوٹے معبودوں کو، سارے جھوٹے اور رب جو تم نے بنا رکھے سب کو ترک کر کے وحدانیت پر ایمان لے آؤ، حق عز و جل کو مان لو۔ تمہیں بھی تخلیق فرمایا، تمہارے باپ داداؤں کو بھی تخلیق فرمایا، تم سے پرانی جتنی قومیں گزری سب کو تخلیق فرمانے والا اللہ عز و جل ہے، ایسا کہ بغیر نمونے کے بنایا، وہ ہے تخلیق۔ اچھا عبادت کرو، کیوں کرو؟ آگے فرما جا رہا لعلکم تتقون۔ میں نے کہا نا عبادت سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ کہاں ہے؟ یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے، لعلکم تتقون۔ اب یہ لعل جو ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں۔ لام عین لام، یہ آتا ہے کاش، شاید، اس معنی پہ۔ بہت سی تفاسیر میں یہ باتیں لکھی ہے، میں نجوم الفرقان جلد 2 اس سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پیج نمبر ہے 274، والیوم 2، پیج نمبر 274۔ لکھتے ہیں کہ لعل ترجیح کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں طمع اور امید ہوتی ہے، امید رکھی جاتی کہ شاید کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، شاید تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ اللہ کو شاید اللہ کے لیے، تو یہ غلط ہے۔ یہ یہاں پر لعل جو ہوگا یہ اللہ عز و جل کے لیے استعمال نہیں ہوگا، بلکہ یہ بندوں کے لیے آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم عبادت کرو شاید تمہیں شاید پرہیزگاری حاصل ہو جائے، ایسا نہیں۔ اللہ کو شک نہیں کہ پرہیزگاری حاصل،
تم عبادت کرو شاید کہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو. تم اپنے بارے میں اس امید پر عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے. اللہ کے بارے میں شک نہیں, شاید کا گمان نہیں. وہاں تو سب کچھ حق ہے, سب کچھ واضح ہے. یہ بندے کی طرف سے اعلیٰ حضرت نے وہی ترجمہ کیا ہے. ترجمہ اعلیٰ حضرت آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ کیا ہے, شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اس پر کافی باتیں بھی کی گئی, 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ سامنے والے کے لیے آ رہا ہے اللہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, شاید تمہیں پرہیزگاری مل جائے. اللہ کو شک نہیں ہے, اللہ جانتا ہے. بندے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرو, تمہاری عبادت قبول ہو جائے, اس امید پر کرو, امید لگاؤ کہ شاید مجھے پرہیزگاری حاصل ہو جائے, شاید میں متقی بن جاؤں. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں, فائدہ تمہارا ہی ہے. اس امید پر عبادت کرو. تو یہ لعل اور عسا یہ بھی ایک ہی معنی میں آتے ہیں, لیکن جب بھی اللہ عز و جل کے لیے آئے گا وہاں واجب کے معنی میں آئے گا. یہ اس طریقے سے کاش کہ تمہیں, یہ سب نہیں, اللہ کے لیے نہیں, وہ بندے کے لیے ہوگا. اللہ عز و جل کا علم جو ہے وہ حق علم ہے, سب کچھ واضح, سب کچھ صاف صاف ظاہر ہے. تو یہ آیت پاک یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. لعلکم تتقون, عبادت کرو تو کیوں کرو, یہ بھی دیکھیے, شاید کہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے. بتائے گا کہ عبادت سے مقصد کیا ہونا چاہیے بندے کا, کہ پرہیزگاری حاصل ہو, اللہ کا قرب حاصل ہو. یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ دل میں یہ سوچے کہ میں عبادت کروں اور لوگ مجھے عبادت گزار سمجھنے لگ جائیں. دکھاوا نہیں آنا چاہیے بندے کے اندر کہ میں تہجد پڑھوں, میں روزے رکھوں سال بھر کے, لوگوں کو بتاتا پھروں اور لوگ مجھے تہجد گزار, قائم اللیل صائم الدہر سمجھنے لگے, کہ روزہ دار بھی ہوں, رات بھر نماز ہی پڑھ, لوگوں میں وہ ہوائی ہو جائے. یہ سوچا تو گیا, کچھ بھی کام نہیں آنے والا. پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنا ہے بندے کو, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ عبادت کرنی ہے. کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے, دنیاوی واہ واہ کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے. وہ عبادت ہے. یہ سب کیا دنیا کا ہوتا ہے نا, یہ آج کل دیکھیے مطلب نکالنے کے لیے, یا اللہ میرا ایک کام ہو جائے تو میں اتنی نمازیں پڑھ لوں گا. ایگزامز آتے ہیں تو بچے بھی, اسٹوڈنٹس رزلٹ سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں, اللہ پیپر اچھا ہو جائے, اچھا رزلٹ آ جائے, نمازیں پڑھنے لگتے ہیں. یہ سب نہیں چاہیے اس کو. یہ مطلب, ارے تم نہیں پڑھو گے تب بھی تمہارا کام ہونے والا ہے. وہ تو اس نے جو مقدر کیا ہے, جو اس کی مشیت ہے, وہ تو ہو کر ہی رہے گی. تم کر لو گے عبادت ہے تو تمہیں اس کا پھر اجر ملے گا, پرہیزگاری حاصل ہو جائے گی, متقی بن جاؤ گے. اور متقی بن گئے تو پھر تقوی کے بارے میں تفصیل پیچھے گزر چکی کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. دل میں اللہ کے سوا کوئی خیال ہی نہیں آئے گا, ہر بات پہ اللہ ہی اللہ, میرے اس کام سے رب خوش ہو رہا ہے یا ناراض, یہ خیال پہلے آئے گا. تو بندہ عبادت کرے تو اس امید سے کہ کاش میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور مجھے پرہیزگاری, مجھے تقوی حاصل ہو جائے, اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت حاصل ہو جائے. اس امید کے ساتھ عبادت کرے. اب ایک اور نقطہ, ایک اور فائدہ اس آیت پاک سے فرمایا گیا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, عبادت کرو اپنے رب کی. عبادت میں یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, حج کرتے رہو, یہ نہیں فرمایا. فرمایا عبادت کرو. یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ فرائض کا جو کچھ اللہ نے فرض کیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتا دیا ہے وہ فرائض ہیں. ان عبادتوں کے علاوہ نوافل میں بندہ جو بھی نیک عمل اللہ کے قرب کی نیت سے صحیح عمل جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے گا, وہ سب کچھ کرنے کی اجازت ہے.
یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. اب وہ چاہے بندہ 11ویں شریف کی نیاز کرے، فقیروں کو کھانا کھلائے، عرس کرے، قرآن خوانی کروائے، صلاۃ و سلام پیش کرے حضور کی بارگاہ میں، فاتحہ کرے، جتنے نوافل اعمال ہیں، جتنے نفلی عمل ہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتے، ہر نفلی عمل کرنے کی اس آیت نے اجازت دے دی ہے. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، کوئی قید نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، صحابہ نے نہیں کیا، یہ نیاز کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا تھا، تم نے نیا نکالا. ارے یہاں قرآن میں ثابت ہے، قرآن نے ثابت کر دیا اعبدوا ربکم. ہر عبادت کرنے کی اجازت ہے، ہر نفلی عمل اجازت اللہ نے دے دی ہے جو شریعت کے دائرے میں. ہماری چیز میں شریعت کے خلاف ہے تو بتاؤ. شریعت کے خلاف ہر چیز کی اہل سنت نے مخالفت کی ہے. اعلیٰ حضرت مسلک کے اعلیٰ حضرت میں مخالفت ہے ہر چیز کی. جو بھی شریعت کے خلاف ہے اس کو ہم نہیں مانتے. غریبوں کو کھانا کھلانا، آپس میں مسلمانوں کو کھانا کھلانا کوئی برائی نہیں ہے. اس میں برائی کہاں سے آ گئی؟ قرآن پڑھنا، قرآن خوانی کے لیے جمع کر قرآن شریف پڑھنا، اس میں کون سی برائی آ گئی؟ عبادت ہی تو ہے، دعائیں تو ہی ہے. اس میں کیا اللہ نے ایک فرما دیا اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. ارے جب اس رب نے منع نہیں کیا، تم منع کرنے والے کون ہوتے ہو؟ سوال کرنے والے ہوتے کون ہو؟ کہاں سے ثابت ہے؟ یہاں سے ثابت ہے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. جب اس رب نے فرما دیا اپنے رب کی عبادت کرو تو ہم کر رہے ہیں، اس کا فرمان مان رہے ہیں اور مانتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. تمہیں نہیں کرنا چپ چاپ بیٹھو، خاموش ہو جاؤ. ہم تم سے ضد نہیں کرتے کہ کرو، ہاں ہم کو غلط مت بولو. غلط بولو گے تو پھر تم کو بتائیں گے کہ کہاں سے ثابت ہے، ثبوت دیں گے، پھر تمہیں دلیل دیں گے، برابر اچھے سے دلیل دیں گے. یہاں سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے اعبدوا ربکم. ہر نفلی عبادت اللہ نے جائز کر دی ہے، کرو اللہ کی عبادت کرو. کہیں پر کوئی چوٹ، کوئی پابندی، کوئی قید نہیں. ہاں شریعت کے خلاف جائیں گے تو وہ بات غلط ہے. اب یہ نیا نکالا گیا ڈھکوسلا، نیا سننے میں آتا ہے کہ حضور نے طریقہ بتایا، اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا یہ غلط ہے. مثال دیتے ہیں، حضور نے نماز میں 2 سجدے کیے. اب کوئی یہ کہے کہ میں تیسرا سجدہ بھی کر لوں، نماز میں بڑھا لوں. میں عبادت تو کر رہا ہوں نا، سجدہ بڑھا رہا ہوں تو غلط کیسے ہوگا؟ تو یہ غلط ہی ہے. حضور نے 2 سجدے کیے، میں تیسرا کروں تو یہ غلط ہے. تو اسی طریقے سے جو حضور نے نہیں بتایا وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ باتیں کرتے ہیں، یہ ایسی ڈھکو بیکار کے وسوسے پھیلاتے ہیں. تو ان بیوقوفوں کے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہم تو وہی تو کہہ رہے ہیں جو کچھ حضور نے بتایا اس پہ کوئی کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی. 2 سجدے بتایا ہر رکعت میں تو 2 ہی سجدے ہوں گے، کوئی 1 نہیں کر سکتا، کوئی 3 نہیں کر سکتا. سرکار نے بتا دیا ایک لمٹ، ایک طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر دکھا دیا، امت اس طریقے سے کرنا ہے. اور بہت سی چیزوں کو حضور نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا، من سنہ فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں اچھی سنت ایجاد کی اس کے لیے اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. یہ کہاں سے کیا لے کر آ جاتے اڑا کے؟ ساری چیزیں سرکار نے بتا دی، نماز کا طریقہ، روزے کا وقت، حج کے ارکان. حضور نے تمام فرائض، سنتیں، سب کچھ صحابہ نے بھی عمل کر کے دکھا دیا. اب اس میں کمی زیادتی یقیناً نہیں ہوگی، لیکن نوافل کی اجازت دے دی گئی ہے. نوافل میں بھی وہ جو شریعت سے ٹکرائے نہیں، شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ دھیان رکھنا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ میں اپنی طرف سے نئی چیزیں لے کر آ جاؤں اور وہ شریعت کے خلاف ہو تو وہ یقیناً غلط ہے، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ کسی صورت میں نہیں مانی جائے گی. لیکن جو شریعت کے دائرے میں نہ ہی سنت کو مٹانے والی ہو اور نہ ہی کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو بالکل جائز ہے، بالکل صحیح ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک قرآن پاک کی آیت کے پاک کے مطابق ہے. اس میں کوئی گمراہی، کوئی غلطی نہیں ہے.
اللہ نے فرما دیا اعبدوا ربکم، صاف صاف ہے اپنے رب کی عبادت کرو، ہر چیز اس میں شامل ہو گئی، جو کچھ نیک عمل جو بھی عبادت کرنا چاہو کر سکتے ہیں اور بالکل جائز ہے۔ اس کا تو بہت کئی مرتبہ جواب دیا جا چکا ہے، اور اگر موقع رہا تو ہم بھی انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، پیچھے بھی بہت کچھ بولا گیا ہے، آگے بھی موقع رہا تو بولیں گے، ثابت کریں گے کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہمارے اعمال ہے، 10واں، تیجا، 40واں برسی، قرآن خوانی، فاتحہ، عرس، صلاۃ و سلام، نیاز، ساری چیزیں جو ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، کوئی غلط نہیں۔ ہاں شریعت کے خلاف کوئی چیز جائے گی تو یقیناً اسے منع کیا جائے گا، اس سے روکا جائے گا، اس پر عمل بالکل نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ عز و جل ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں صحیح معنوں میں شریعت کی پابندی کر کے اپنی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گمراہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج یہ 21ویں آیت اللہ نے مکمل کروائی ہے، اس کا خاص کرم، اس کا احسان۔ انشاءاللہ اگلے آڈیوز میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 کو شروع کریں گے۔ پروردگار اسے قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔